SK کلاسک 786 یوٹیوب چینل کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ عید الاضحیٰ کی آمد ہے۔ میری اور میری فیملی کی طرف سے آپ سب کو ایڈوانس میں عید الاضحیٰ کی خوشیاں مبارک ہوں۔ آج کا موضوع ہے عید قرباں، مذہبی اور روایتی تہوار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کو 2 عیدوں سے نوازا ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ دونوں عیدیں 2 بڑی عبادات کے اختتام پر شکرانے کے طور پر منائی جاتی ہیں۔ مثلاً عید الفطر رمضان المبارک کے فرض روزوں کے اختتام پر، اور عید الاضحیٰ مناسک حج کی ادائیگی کے اختتام پر منائی جاتی ہے۔ عید الاضحیٰ قربانی کی عید ہے۔ قربانی کے معنی اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے، جبکہ شرعی اصطلاح میں اس کا مطلب عبادات کی نیت سے ایک خاص وقت میں حلال جانور کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا یا ذبح کرنا ہے۔ یہ خاص وقت اسلامی سال کے مہینے ذی الحج کے 10 تاریخ کو صبح یعنی اشراق سے شروع ہوتا ہے اور 12 ذی الحج یعنی اس کے تیسرے دن عصر کے وقت تک رہتا ہے۔ ویسے تو قربانی کے لیے 10، 11 اور 12 ذی الحج کی تاریخیں ہیں، لیکن افضل تاریخ 10 ذی الحج ہے۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے بھی باقی رکھا گیا ہے۔ یہ قربانی اتنی اہم ہے کہ اس کا بیان قرآن مجید کے علاوہ احادیث مبارکہ میں بھی آیا ہے۔ تو دوستو، اس قربانی کو کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم اپنی نیت بنائیں کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے قربانی کر رہے ہیں۔ جیسا کہ عموماً اگر کسی سے پوچھا جائے تو اکثریت کا خیال اس طرف سے ہٹ کر ہوتا ہے، اور وہ برملا کہہ بھی دیتے ہیں کہ ہاں ہم ضرور قربانی کریں گے کیونکہ بچوں کی خواہش ہے، اور اس طرح کے جملے وہ ادا کرتے ہیں۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں بڑی احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، کہ عملوں کا دار و مدار نیت سے ہے۔ ہم کوئی بھی عبادت کریں تو اس کے لیے نیت اہم ہوتی ہے۔ جب قربانی کریں تو اللہ کی رضا کے لیے ہم اس کی نیت کریں کہ ہم یہ قربانی اللہ کی رضا کے لیے، سنت ابراہیمی کو ادا کرنے کے لیے ہم یہ قربانی کر رہے ہیں، تاکہ ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکیں۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ گوشت اور جانور کی دیگر معاملات جیسے پالنا ہے، کھلانا ہے، اس کو رکھنا ہے، اس سے بچے تو محظوظ ہوں گے ہی، لیکن نیت ہمیں اپنی درست رکھنی چاہیے، اور کسی بھی نیک عمل کے لیے ہماری نیت کا درست ہونا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اسی عمل کا ہمیں اجر ملے گا جو اس کی رضا کے لیے کیا جائے گا۔ دوسری بات، جب ہم جانور کو خریدیں تو اس کو احترام سے، ہم جانور میں کوئی عیب نہ ہو، کیونکہ اللہ کی بارگاہ کے لیے ہم یہ تحفہ لے کے آ رہے ہیں، تو اس میں کوئی کسی قسم کا عیب نہ ہو، اور پھر جب اسے ہم خرید لیں تو پورے اس کے احترام سے، عزت سے ہم اس کو لے کے آئیں، اس کی خوراک کا، اس کی پانی کا، اس کی جگہ کا، دھوپ چھاؤں کا، موسم کا، ہر طرح سے اس کا خیال رکھیں، اس کو کسی بھی قسم کی اذیت نہ دیں، کیونکہ وہ ہماری طرف سے اللہ کی بارگاہ میں تحفہ ہے۔ پھر اس کا جب قربانی کا وقت آئے تو پورے قاعدے ضوابط کے مطابق اس کو قربان کریں، اور پھر اس کے خون کا ہم احترام کریں کہ خون اس طرح گلی محلوں میں پڑا ہوا بدبو نہ دے رہا ہو کہ لوگوں کو تکلیف کا باعث بنے، اور ہمیں جانور کو باندھتے وقت بھی یہ خیال کرنا ہے کہ کسی کے لیے وہ تکلیف کا باعث نہ بنے۔ ان سب باتوں کا خیال رکھنا اہم ضروری ہے، کیونکہ ہم یہ تحفہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، تو یہ ہر چیز کا ہمیں خیال کرنا ہے، جب جا کے رب العالمین ہم سے راضی ہوگا۔ پھر جب اس کی جو اجڑی وغیرہ ہے
جو ہم پھینکتے ہیں تو اس کو راستے میں نہ پھینکیں، اس کو کہیں اس طرح پھینکیں کہ راستے میں نہ ہو کہ جو اٹھانے والے ادارے ہیں وہ آرام سے وہ اٹھا کے لے جائیں اور کسی کو تکلیف نہ ہو۔ پھر اس کے ہم صفائی ستھرائی کا بالکل خیال رکھیں، قربانی کے بعد جگہ کو صاف کر دیں۔ پھر جب گوشت کا معاملہ آئے تو ہم اس کے 3 حصے کریں، ایک اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے اور ایک یتیم مسکین کے لیے، اور پورے انصاف کے ساتھ، نہیں کہ اس میں ہم جو ہے نا امتیازی سلوک رکھیں کہ اچھا اور صاف ستھرا گوشت ایک طرف کریں۔ دیکھیں یہ اللہ کی بارگاہ کے لیے یہ ہماری طرف سے ایک تحفہ ہے، تو اس کو پورے خوش دلی کے ساتھ ہمیں ادا کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ اور دیکھیں قربانی کی حکمت کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو نہ گوشت پوچھتا ہے نہ خون پوچھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو تو صرف ہماری نیت پوچھتی ہے، وہ تو ان سب چیزوں سے بے نیاز ہے۔ یہ گوشت یہ سب کچھ ہمارے لیے ہے کہ ہماری غذا کا باعث بنتا ہے، اور اتنی وافر مقدار میں ہمارے لیے گوشت کا انتظام ہوتا ہے کہ پورے سال کبھی بھی کسی بھی دن ہم اتنا گوشت ہمارے لیے نہیں میسر ہوتا۔ ہم جو چائے بناتے ہیں، جس طرح چائے اس کو بناتے ہیں، کھاتے ہیں، تو یہ سب چیزیں ہمارے لیے ہوتی ہیں۔ قربانی کی حکمت اللہ تبارک تعالیٰ نے اس لیے رکھی ہے کہ اس سے ہم اپنی زندگی گزارنے کے اصول سیکھ لیں کہ ہمیں اپنا مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا ہے۔ کسی بھی کام میں جب اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارا مال طلب کرے تو کہنے کی بات یہ کہ ہمیں دریغ نہ کریں، چاہے وہ ہماری فیملی کے اوپر ہے، چاہے ہمارے کسی دینی معاملات میں ہو، یا قربانی کے لیے ہو، یا کسی بھی نیک عمل کے لیے ہو، تو ہمیں ان سب باتوں کا خیال کرنا بہت ضروری ہے۔ بہت بہت شکریہ۔